کیا صدر صاحب ابھی بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کر لیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تو ابھی تک تاریخ کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آ سکی. کیا صدر صاحب پر اس حوالے سے دباؤ آئے گا بیان کے بعد؟ نہیں، صدر صاحب بالکل موو نہیں ہوں گے. صدر صاحب نے بڑی احتیاط سے ایک مفل قسم کا لیٹر لکھا تھا. وہ کوئی ذمہ داری اب نہیں لینا چاہتے. وہ صرف نئے پریزیڈنٹ کے انتخاب کا انتظار کریں گے. پریزیڈنٹ صاحب جس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں اس وقت وہ کسی کے کام نہیں. آئین پاکستان کے لیے بھی وہ بالکل، میں بیکار لفظ نہیں استعمال کر سکتا، صدر مملکت ہیں، لیکن وہ جو بھی اقدامات اب کر رہے ہیں اپنی آئینی حیثیت سے ماورا یا الگ کر رہے ہیں. 90 دن شروع ہوتے تھے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی تاریخ سے. وہ پیریڈ تو اب گزر چکا، اور جو ڈیٹ انہوں نے سجیسٹ کی تھی الیکشن کمیشن کو، وہ ڈیٹ فکس بھی کی جا سکتی تھی. زیادہ سے زیادہ کنٹروورسی ہو جاتی، لیکن پریزیڈنٹ صاحب اب اپنے آپ کو کسی بھی کنٹروورسی میں انوالو نہیں کرنا چاہتے. بالکل کوئی ایسی پوزیشن لینا چاہتے جس سے کوئی ناراض ہو، کوئی سے مراد سمجھ جائیں، خواہ وہ اقدام آئینی ہو یا غیر آئینی ہو. وہ خاموشی سے وقت گزاریں گے. ہاں، کبھی ایک آدھ بار کہیں سیریمونیل اپیرنس کی ضرورت پڑی تو وہاں ایک آدھ نصیحت آمیز تقریر فرما دیں گے. اس کے علاوہ اب صدر پاکستان کا آنے والے دنوں میں کوئی کردار نہیں ہے. The number you have dialed is not responding at the moment. یعنی جب تک اگلے صدر نہیں آتے تب تک یہ خاموش رہیں گے. نہیں صاحب، رہنمائی کیجئے سائفر کیس کے حوالے سے جو ان کیمرہ سماعت کی ریکویسٹ تھی وہ عدالت نے تو نمٹا دی اور کہا کہ یہ اوپن کورٹ ہوگی. اس سے کامیابی نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہی ہوں میں، کہہ رہی ہوں کہ اسے کامیابی تصور کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی یا ریلیف؟ نہیں، کامیابی تو نہیں. یہ ریکارڈ بھی ہو جاتی تب بھی یہ ریکارڈ سامنے آنا تھا، ایپلیٹ میٹرز میں آنا تھا. ایسی یہ گورنمنٹ کی بھی ایک زیادتی ہے. اگر آپ کے پاس کیس ہے اور اس میں کوئی بہت سینسٹیو میٹیریل نہیں ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ سائفر کے تمام کانٹینٹس ایکسپوز کر دیے گئے، پبلک کر دیے گئے. جب آپ کا کیس ہی یہ ہے کہ سائفر کے کانٹینٹس پبلک کر دیے گئے اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ سائفر کن ہاتھوں سے گزرتا ہوا پرائم منسٹر تک پہنچا، آپ نے ان کے بیانات لکھ لیے، میڈیا کو دے دیے، باقاعدہ ایک ٹریل بتا دی کہ یہ ایسے امریکہ سے پہنچا، فلاں صاحب نے لکھا، فلاں نے ریسیو کیا، فارن منسٹر نے دیکھا، سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر نے دیکھا، سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر کو پریزنٹ کیا، پرائم منسٹر میں ایک پبلک میٹنگ میں لہرایا، بعد میں کہا میرے سے مس پلیس ہو گیا ہے. اب کیس یہ ہے کہ انہوں نے کانٹینٹس کو مس کنسٹرو کیا، تو وہ کانٹینٹس اصل بھی سامنے آ جائیں گے، جو مس کنسٹرکشن ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. اسے خفیہ رکھنے کا، بلا وجہ شفافیت کو مشکوک بنانے والی بات ہے. تو آپ جو یہ کنیکشنز، یہ سارا جو آپ نے ڈاٹس میں لائے اور بتائے اس کی، اگر ان کا کیس یہ ہے، یہ ان کا کیس ہے. نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں تو پھر اس کی لائیو نشریات بھی ممکن ہو پائے گی؟ نہیں، لائیو نشریات ایسے کیسز کو سپریم کورٹ نے ایک ایکسیپشنل کیس میں کر دیا. یہ ایک آرڈنری ٹرائل ہے، بس ہو رہا ہے. سیشن کورٹ میں اسپیشل کورٹ ہے، وہ ٹرائل کر رہی ہے. پبلک کر دیں، اجازت یہ ہے کہ لوگ اس کی کاپیز لے سکتے ہیں. جتنی کورٹ میں اکاموڈیشن ہو اتنے لوگ بیٹھ کے واچ کر سکتے ہیں. ہزارہ لوگوں کے لیے ایک ہال تو نہیں بن سکتا. کورٹ کی وہی 20-25 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں. ڈیکورم آف دی کورٹ ہیز ٹو بی مینٹینڈ. ہلا گلا کی اجازت نہیں ہو سکتی. جو سینئر لائرز ہیں وہ کنڈکٹ کریں گے. اچھا، ایک تو الیکشن کمیشن میں توہین کا کیس ہے، اس میں بھی فردِ جرم عائد ہونی جا رہی ہے، اور پھر 3 درخواستیں بھی آ گئی ہیں. ایک پارٹی چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے کے لیے، پھر انتخابی نشان جو ہے وہ واپس لینے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پیش رفت ہو سکے ممکن؟ یہ متوقع اقدامات ہیں اینٹی آئی کے فورسز کی طرف سے جو بھی ہیں، اور ان پہ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے. یعنی یہ جو باتیں ابھی میں نے سوال رانا صاحب، نیر صاحب کے سامنے رکھے ہیں، یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے. تو 21 اکتوبر سے پہلے کیا یہ سب جاری شدہ ٹکٹ وڈرا ہو گئے تھے، انہیں سرنڈر کرنا پڑے تھے، انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوئے تھے، سب یادداشت میں ہمارے محض بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تصادم کے خطرات اب بھی موجود ہیں اس قدر وضاحت آنے کے بعد؟
ایک بیان تو آیا ہے جنرل باجوہ صاحب کا، پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، لیکن میڈیا میں ضرور کوٹ رپورٹ کیا ہوا گیا ہے کہ انہوں نے تھوڑا وارن کیا ہے کہ ذرا سنبھل کے. ابھی یہ وہ ویسے کئی پرانا ہے. نہیں نہیں یہ تھوڑا نیا فریش وہ تھوڑا ہے، fresh اور ہے. اسی صحافی ابھی شاہد یہ مطلع صاحب نیریٹو چینج کریں گے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم فارورڈ لوکنگ پولیٹکس ہوگی. بتاتے ہیں کہ نواز شریف سے بہتر مسائل کا حل کو نہیں جانتا. یہ صاحب جنہیں آپ نے دکھایا ہے، یہ 16 ماہ کابینہ کے رکن رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. کوئی ایک پالیسی ان کی رہنمائی میں لے کے، ان کی مشاورت سے لے کے پاکستان میں کم از کم انٹروڈیوس تو کرواتے کہ یہ وہ روڈ میپ ہے جس کو آ کے میاں صاحب کیری کریں گے، کنٹینیو کریں گے. یہ صرف انتخابات کے لیے باتیں ہیں کہ اب ہر مسئلے کا حل صرف ایک شخص ہے. ہر مسئلے کا حل ایک شخص نہیں، مسئلے کا حل منصفانہ انتخابات ہیں. کہ آپ منصفانہ انتخابات ہونے دیں، ایک لیول پلینگ فیلڈ جس کے لیے کل آپ کہہ رہے تھے آج دوسروں کو اس سے محروم نہ کریں. اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو دوسروں کو ناانصافی سے بچائیں، یہ بھی آپ کا قومی فریضہ ہے. ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. آپ کو الیکشن کا موقع ملے، دوسروں کو بھی ملے. عوام میں جائیں، پاپولر ووٹ لیں، گورنمنٹ بنائیں، پھر پتہ چل جائے گا. 3 بار پہلے گورنمنٹ بنائی ہے، پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے. آج ہم اسی ترقی یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں. کتنی مہنگی بجلی ملی ہے وہ سب کو پتہ ہے. جو ترقی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو قرضے ہیں ان سے مستقبل کا پاکستان ابھی آزاد ہوتا نظر نہیں آتا. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ہر سیاسی لیڈر فخر سے یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے قائد میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بیرونی ممالک سے زیادہ امداد لے سکتا ہے. کاش کوئی لیڈر یہ بات کرے کہ ہمارے لیڈر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بیرونی امداد کی بجائے مقامی وسائل سے اس ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے. لوگوں کو سادگی کی طرف لے جائے، غیر ضروری اخراجات کم کر دے. یہ بتائیں ہمیں، سادگی کی طرف لے جائیں. وہ ایک لگائے نا، خود کو تو لے جائیں. اربوں روپیہ باہر انویسٹ کیا ہوا ہے، لوگوں سے انویسٹمنٹ کون لے کر آئے گا؟ آپ خود اپنا اربوں روپیہ باہر انویسٹ کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ بیچارے جو کام کرتے ہیں وہ 1-2 کروڑ روپے کا یہاں ایک پلاٹ لے اور وہ بھی کوئی قبضہ کر لے. آپ اپنے اربوں روپے واپس لے کر آئیں، وہ انسینٹیو ہوگا دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے، آپ ملک میں واپس آئیں، آپ روڈ میپ دیں، آپ مثال بنیں. بالکل، پہلے آپ مثال بنیں، آپ اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دلائیں، دولت چھوڑ دیں، غیر ملکی کاروبار چھوڑ دیں. مثال ایسے سر ہی بنا موزے جا تنگ سکتا نے ہے. اپنے پوری دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار بھی چائنا سے باہر نہیں گیا، اس کے کوئی اثاثے نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہندوستان میں وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے ایسی کوئی اثاثے نہیں بنائے تھے، بلکہ اس نے ایک فرینڈز آف انڈیا سوسائٹی بنائی تھی، اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ کوئی اثاثے نہیں بنائیں یہ گے. تو آپ کافروں کی مثالیں دے رہے ہیں. مسلمانوں کی مثالیں دے کے مسلمانوں کی مثال دینا. ہم ان سے بہتر ہیں، ہم ان سے بہتر طرز عمل کا مظاہرہ کریں. ہمیں سادگی کا شعور زیادہ ہونا چاہیے، اور پاکستان کو بچانا ہے تو صرف سادگی ہے. کیوں ہونا چاہیے؟ لو کاسٹ لائف.